میم سے محبت ڈرامہ انتہائی اہم موڑ لینے جا رہا ہے۔ ایک طرف سبیکا سر طلحہ کی محبت کو واپس پانے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے تو دوسری طرف شارق روشی کی زندگی دوبارہ سے برباد کر دینا چاہتا ہے، لیکن شارق سب کچھ اس طرح کرنا چاہتا ہے کہ روشی کی نظروں میں سب کی نظروں میں بری بن جائے۔ وہیں دوسری طرف عابد صاحب تو یہی چاہتے ہیں کہ روشی ان کے گھر میں بہو بن کے آ جائے، اس لیے تو وہ بار بار سر طلحہ کو سمجھانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ ان کے گھر کے لیے سر طلحہ کی زندگی کے لیے روشی ایک بہترین انتخاب ہوگا۔ روشنی بھلے ہی ناسمجھ غیر ذمہ دار لگتی ہے، لیکن وہ جس طرح عابد صاحب کے گھر آ کے موہت کو اور ان کے گھر کو سنبھال لیتی ہے، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ان کے گھر کو بہت اچھے سے سنبھال سکتی ہے۔ سب سے بڑھ کے وہ ان کے موہت سے دل و جان سے پیار کرتی ہے اور موہت بھی ان سے بہت پیار کرتا ہے۔ موہت کو ڈانٹنے کے بعد سر طلحہ بہت اداس ہوں گے، انہیں افسوس ہو رہا ہوگا کہ انہیں اس طرح موہت کو نہیں ڈانٹنا چاہیے تھا۔ عابد صاحب جب سر طلحہ کو اداس بیٹھا دیکھیں گے تو وہ سر طلحہ کے پاس آ جائیں گے۔ وہ سر طلحہ سے کہیں گے کہ روشی تم سے سچے دل سے محبت کرتی ہے، اس کی سچائی اس کی آنکھوں میں دکھائی دیتی ہے، لیکن شاید تمہیں ابھی احساس نہیں ہے، جبھی تو تم روشی جیسی لڑکی کی قدر نہیں کر رہے ہو۔ خوشیاں بار بار تمہارا دروازہ کھٹکھٹا رہی ہیں، اگر تم ایسے ہی کرتے رہے تو ایک دن ساری خوشیاں تم سے روٹ جائیں گی۔ عابد صاحب کی باتیں سن کے سر طلحہ عابد صاحب سے کہیں گے کہ روشی میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، اس کی میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں ہے، میں نے سبیکا سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ مجھے سبیکا پسند ہے، وہ ایک میچور لڑکی ہے، میں اس سے ہی شادی کروں گا۔ میں بابا روشنی کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا ہوں، اور پلیز اب آپ یہ باتیں کرنا بند کر دیں، میری زندگی میں روشی نام کا کوئی چیپٹر نہیں ہے۔ عابد صاحب ایک دم حیران ہو جائیں گے کہ وہ سبیکا سے شادی کرنے والا ہے، وہ بہت پریشان ہوں گے اور سوچ میں پڑ جائیں گے کہ اس کو کیسے روکیں۔ سر طلحہ مزید پریشان ہو کر وہاں سے اٹھ کر چلے جائیں گے۔ عابد صاحب اپنی سوچوں میں چلے جائیں گے اور جا کے سر طلحہ اپنے کمرے میں سوچیں گے کہ میں نے غلط کیا ہے، کہ بابا آپ کو کیا لگتا ہے کہ مجھے روشی کی محبت اور اس کی سچائی دکھائی نہیں دیتی، لیکن میں بھی ایک انسان ہوں، میں کچھ حساس انسان ہوں، مجھے سب دکھتا ہے اور مجھے احساس بھی ہے، لیکن میں کیسے خود غرض بن جاؤں اپنی خوشیوں کے لیے اس معصوم جیسی لڑکی کی زندگی برباد کر دوں؟ میں اتنا خود غرض کبھی بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے روشی کا ہمارے گھر میں ہماری زندگی سے دور جانا ہی اچھا ہے۔ وہیں دوسری طرف سر طلحہ آفس آ کے سبیکا کو رات کے کھانے پر انوائٹ کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تم کیا فارغ ہو رات کو، کیا تم میرے ساتھ ڈنر کر سکتی ہو، کیونکہ سر طلحہ نے سوچ لیا ہوتا ہے کہ وہ اس کو شادی کے لیے ایک دفعہ پھر پرپوز کریں گے۔ سبیکا سن کر خوش ہو جاتی ہے اور اس کو آیت ایک آفس میں نظر آ جاتی ہے، تو وہ فوراً سے اس کو بتاتی ہے کہ طلحہ نے مجھے رات کو ڈنر پر انوائٹ کیا ہے اور میں اس سے شادی کرنے والی ہوں۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد روشی جلدی سے اپنے گھر آ جاتی ہے اور وہ بہت پریشان ہوتی ہے اور بہت رو رہی ہوتی ہے۔ تبھی ماہی اس سے ملنے گھر آتی ہے۔ جب ماہی اس کی اتری ہوئی شکل دیکھتی ہے تو فوراً اس کے پیچھے اپنے کمرے میں آ جاتی ہے، تو روشی اس کو ساری بات بتاتی ہے اور ساتھ زور زور سے رونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کو اس کی ماہی کہتی ہے کہ میں نے تمہیں پہلے بھی منع کیا تھا کہ سر طلحہ کے پیچھے اتنا مت بھاگو، وہ تم سے عمر میں بہت زیادہ بڑا ہے، تم لوگوں کا ایج ڈفرنس بہت زیادہ ہے، وہ ایک بالکل مختلف عادت کا بندہ ہے، اتنی آگے مت جاؤ کہ تمہیں تکلیف پہنچے، لیکن ابھی بھی بہت وقت نہیں گزرا ہے، تمہیں کوشش کرنی ہوگی اور سب کچھ بھولنا ہوگا، اسٹڈیز میں دل لگاؤ، گھر میں سب کے ساتھ اٹھو بیٹھو، کچھ ٹائم میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ماہی کے سمجھانے پر روشی اپنی نارمل لائف کی طرف آگے آنے لگے گی۔ وہیں دوسری طرف سبیکا سر طلحہ کے پیچھے انہیں بار بار اپنی محبت کا یقین دلانے کی کوشش میں لگی ہوئی ہوگی، لیکن اس کی ساری کوششیں بیکار ثابت ہوں گی۔ سر طلحہ تو صرف اور صرف اسے اپنا اچھا دوست سمجھتے ہیں، ایک دن روشی سے ہی ہوگی، وہ یہ سب کچھ جانتے ہوں گے لیکن اپنی زبان پر نہیں لاتے کیونکہ انہیں روشی نہیں چاہیے اس ٹائم۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بھی ایک کم عمر لڑکی ہے اور میں اس کی زندگی نہیں برباد کر سکتا۔ اور دوسری طرف شارق اپنی کوششوں میں لگا ہوا ہے، وہ اپنی ماں کو بہت زیادہ پریشرائز کرتا ہے کہ آپ روشی کے گھر جائیں میرا رشتہ مانگنے کے لیے، کیونکہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے روشی سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا چاہتا ہوگا۔ اس کی ماں مان بھی جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہاں میں ان کے گھر جاؤں گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی ماں کو منع بھی کر دیتا ہے کہ آپ نے وہاں پر یہ ظاہر نہیں کرنا کہ میں اور آیت ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے ہیں اور ایک آفس میں کام کرتے رہے ہیں۔ اس کے گھر والے بہت ریزروڈ انسان ہیں، وہ نہیں مانیں گے ایسے رشتے کے لیے۔